السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ فضائل اور مناقب کا یہ بیان چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کے فضائل کا یہ تسلسل ہے۔ فضائل اور مناقب کی یہ 8ویں نشست ہے اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست کا آغاز ہم حدیث نمبر 3868 سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا الاحوص بن جراب عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن البراء قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشین وامر علی احداہما علی بن ابی طالب وعلى الآخر خالد بن الولید وقال اذا كان القتال فعلی قال فافتتح علی حصنا فاخذ منه جاریة فكتب معي خالد كتابا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشی به قال فقدمت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ الكتاب فتغیر لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال قلت اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله وانما انا رسول فسكت۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت اسحاق بن برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکر روانہ فرمائے۔ ایک کا امیر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرمایا، جبکہ دوسرے لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ 2 لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائے۔ ایک لشکر کا کمانڈر اور امیر آپ نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرمایا، جبکہ دوسرے لشکر کے امیر کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور فرمایا جنگ کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ دونوں لشکروں کے امیر ہوں گے۔ جب جنگ ہوگی تو دونوں لشکروں کی کمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دونوں لشکروں کے کمانڈر ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح کیا اور اس سے ایک باندی حاصل کی، یعنی دشمنان اسلام کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور ایک قلعہ فتح کیا اور مال غنیمت میں آپ کو ایک باندی حاصل ہوئی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا اور مجھے دے کر بھیجا۔ کون؟ اسحاق بن برا کہتے ہیں، وہ خط انہوں نے مجھے دے کر بھیجا۔ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو غصے سے آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ پھر فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے، میں تو محض قاصد ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمائے، خاموش ہو گئے۔ اس حدیث شریف میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو لشکر روانہ فرمائے، ایک لشکر کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، جبکہ دوسرے لشکر کا امیر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب جنگ ہوگی تو علی رضی اللہ عنہ کے احکامات جاری ہوں گے، آپ جو حکم دیں گے وہ سب بجا لائیں گے، بیک وقت آپ جنگ کے موقع پر دونوں لشکروں کے امیر آپ ہی ہوں گے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کر کے ایک قلعہ فتح کیا، اور مال غنیمت میں ایک باندی آپ کو حاصل ہوئی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک باندی حاصل ہوئی اور آپ نے اس باندی سے قربت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط کا مضمون پڑھے تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، یعنی آپ غصہ ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں علی رضی اللہ عنہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبوب ہیں۔ تو وہ قاصد کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا تو عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تو صرف قاصد ہوں، مجھے خط کا مضمون معلوم نہیں، خط میں کیا لکھا گیا ہے اور لکھنے کا مقصد کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر ناراض مت ہوئیے، مجھ پر غصہ مت ہوئیے، کیونکہ میں صرف پہنچانے والا ہوں، قاصد ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کیے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ بھی بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہنا طلب کرنا چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور آپ کے جلال سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، ہر چیز میں انہوں نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل رکھا، شریک سمجھا۔ چنانچہ اللہ کے غضب سے بھی انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے بھی انہوں نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اس سے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت دونوں طرف سے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس کو نہ چاہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے تو اللہ بھی بندے سے محبت کرے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو مکمل اسلامی سانچے میں ڈھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، جو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو کر گزرتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے میری سنت سے محبت کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور سنتوں پر عمل کرنا، یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ محبت کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 3869، حدثنا علی بن المنذر الکوفی وحدثنا محمد بن فضیل عن الاجدعی عن الاجلح عن ابی الزبیر عن جابر قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن امه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تجیته ولكن اللہ انتجاه۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الاجلح وقد رواه غیر ابن فضیل عن الاجلح ومعنى قوله ولكن اللہ انتجاه يقول ان اللہ امرنی ان تنتجی منه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، یعنی آہستہ گفتگو کی، رازدارانہ گفتگو فرمائے۔ تو لوگوں نے کہا
اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات سرگوشی طویل ہو گئی ہے، بہت دیر تک گفتگو کر رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، رازدارانہ بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن فضیل کے علاوہ بھی اسے اجلح سے روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ سے رازدارانہ گفتگو فرما رہے ہیں اور بہت دیر تک گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہا، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بڑی طویل ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے سرگوشی کی، میں راز میں جو گفتگو کیا میں اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ مجھے اللہ کا حکم ہوا، اس لیے میں علی سے سرگوشی کیا، راز کی باتیں کیا تنہائی میں، اور آہستہ جو بات کی جاتی ہے اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ رازدارانہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ بلند آواز سے نہیں کی جاتی۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک رازدارانہ گفتگو فرمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو یہ اللہ کی اجازت سے ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ بھی آپ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ تو وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے تو آپ وہ بات فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے رازدارانہ گفتگو فرمائی، اور لوگوں کے اس طرح کہنے پر آپ نے جواب بھی دیا کہ میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے ان سے سرگوشی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرگوشی کرنا، راز کی بات کہنا، گفتگو کرنا، یہ اللہ کا گفتگو کرنا ہے، اللہ کی سرگوشی کرنا ہے۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راز کی گفتگو کرتے رہے۔ حدیث نمبر 3870 حدثنا علی بن المنذر حدثنا ابن فضیل عن سالم بن ابی حفصہ عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال علي بن المنذر قلت للضرار بن السرد ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنوبا غيري وغيرك هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد سمع محمد بن اسماعیل مني هذا الحديث واستغربه۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا اے علی، میرے اور تمہارے سوا کسی کو اس مسجد میں جنوبی ہونا جائز نہیں۔ علی بن منذر کہتے ہیں میں نے زرار بن سرد سے اس حدیث کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا گزرنا مراد ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی، امام ترمذی فرماتے ہیں امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی اور اس کو غریب کہا، غریب شمار کیا۔ یہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت اور منقبت ہے کہ غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر کسی پر غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ جنوبی ہو جائے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر مسجد کے اندر اس کا روم ہو تو اس کے لیے مسجد میں سے گزرنا بھی درست نہیں ہے۔ حالت جنابت میں مسجد کے اندر جانا منع ہے، مسجد کے اندر سے گزرنا بھی منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت عطا کر رہے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص حالت جنابت میں مسجد کے اندر سے نہیں گزر سکتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ علی اگر گزریں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ ایک عام حکم ہے، آپ اس عام حکم میں سے کو خاص کر سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے اختیارات آپ کے سابقہ دروس میں بھی گزر چکے ہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن سراقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی
جو ہجرت کے موقع پر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے پر، آپ کا پتہ لگانے پر انہوں نے انعام رکھا تھا۔ آپ نے انعام کی خواہش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ سراقہ آ رہے ہیں اور وہ ہماری تلاش میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تو زمین ان کے گھوڑے کے قدموں کو تھام لی، پکڑ لی۔ تو وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور زمین ان کے گھوڑے کے قدم چھوڑ دی اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ جب قیصر و کسریٰ کے شہر فتح ہوئے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور جبکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کا بھی اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ قانون کی تشریح کرنے والے بھی ہیں اور قانون وضع کرنے والے، بنانے والے بھی ہیں۔ آپ شارح بھی ہیں قرآن مجید کے اور آپ شارع بھی ہیں، اللہ کی طرف سے قانون بنانے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی اٹھ کر عرض کیے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا تھا، لیکن عمر میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو صاحب استطاعت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تھا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو فرض کرنا چاہیں تو اللہ نے آپ کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے، اور کسی کو کسی حکم سے مستثنیٰ کرنا چاہیں، الگ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی سے رمضان میں گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کی، قربت اختیار کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، ایسی غلطی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھو، عمدن روزہ توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ 1 روزے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے، میں 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا مسلسل، جس میں بیوی سے قربت اختیار کیے بغیر میں 2 مہینے تک نہیں رہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں اور مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا مجھ سے زیادہ جو حاجت مند ہے، تنگ دست ہے، اس کو دوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند، غریب اور محتاج کوئی شخص نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا کہ تم یہ لے جاؤ اور تم خود کھاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، دوسرے اس طرح کا اختیار نہیں دے سکتے، کیونکہ کفارے کی چیز خود نہیں کھا سکتے، ہو غریبوں کو اور مسکینوں کو کھلانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اختیارات ہیں، ایسے ہی ایک صحابی 6 مہینے کا ایک بکرے کا بچہ ذبح کر دیے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرف سے قربانی ہو گئی، لیکن قیامت تک کے لیے تمہارے بعد اگر کوئی اس طرح کرے 6 مہینے کے بکرے کی قربانی دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کا اگر ہے بکری کا بچہ، بکرا، مینڈا جو بھی ہے، لیکن 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو 1 سال کے بکروں کے جیسا نظر آتا ہے، ان کے برابر، تو جب قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دبلا پتلا ہے جانور تو اس کی پھر اس وقت قربانی نہیں دی جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرمائے کہ تم دے دیے ہیں قربانی، ٹھیک ہے، تمہاری قربانی ادا ہو گئی، لیکن
تمہارے بعد قیامت تک کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ کسی سے کوئی فرض ساقط بھی کر سکتے ہیں، کسی پر کوئی چیز اضافی عائد بھی آپ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی انہی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ عام آدمی کوئی بھی ہو، وہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور مسجد میں سے اگر راستہ ہو تو گزر بھی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے اس حالت میں مسجد سے گزرنا درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3871 حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا علی بن عابس عن مسلم الملائی عن انس بن مالک قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث مسلم العوری ومسلم العور ليس عندهم بذاك القوی وقد روی هذا الحدیث عن مسلم الحیۃ عن علی نحو هذا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے، یعنی آپ نے پیر کے دن نبوت کا اعلان فرمایا، اور منگل کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کے نبی ہونے کا آپ نے اعلان فرمایا، پیر کے دن جب آپ اعلان فرمایا تو منگل کے دن ہی سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نماز ادا کرنا شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور آپ کی دعوت قبول کیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ ہیں۔ بعثت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان فرمائے اس وقت حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 10 سال تھی۔ آپ ابتدا ہی میں، بچپن ہی میں آپ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حدیث نمبر 3872 حدثنا القاسم بن دینار الکوفی حدثنا ابو نعیم عن عبد السلام بن حرب عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب عن سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغرب هذا الحدیث من حدیث یحیی بن سعید الانصاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت سے غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی سے میری نسبت وہی ہے، یعنی علی کا درجہ میرے پاس وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ تھا، کہ انہوں نے کوہ طور پر جب جانے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا، تو اس وقت انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی رہبری کے لیے اور قوم کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا مقام بھی میرے پاس وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا تھا۔ البتہ اس سے پہلے جیسا کہ ایک حدیث شریف گزر چکی ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، ایک صحابی ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے جو محبت اور تعلق کی جو نسبت ہے وہ بیان کر رہے ہیں آپ یہاں پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن یہاں پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبوت اور رسالت کے علاوہ تمام تر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ فضائل اور مناقب بیان کیے۔ حدیث نمبر 3873 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری عن شریک عن عبداللہ بن عقیل عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی
ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ وفی الباب عن سعد وزید بن ارقم وابی ہریرہ وام سلمۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی تعلق ہے، یعنی تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہاں ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن یہاں پر فرق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارا جو تعلق ہے وہ نہایت مضبوط اور گہرا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، ایک ہی خاندان کے ہیں، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیے تھے اپنی غیاب میں رشد و ہدایت کے لیے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جنگ کے موقع پر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ میں آپ نے روک دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیے کہ آپ مجھ کو عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، جبکہ میں دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے پاس تمہارا مقام و مرتبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے اپنے غیاب میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور نائب مقرر کیا تھا، میں نے بھی اپنے غیاب میں تم کو مدینہ منورہ میں جو مسلمان رہتے اور بستے ہیں ان کی نگرانی، ان کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا۔ حدیث نمبر 3874، حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا ابراہیم بن المختار عن شعبۃ عن ابی بلجن عن عمرو بن میمون عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بسد الابواب الا باب علی، ھذا حدیث غریب لا نعرفہ عن شعبۃ بہذا الاسناد الا من ھذا الوجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث غریب ہے، میں سے صرف اسی سند کے ساتھ شعبہ سے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جن لوگوں کے دروازے کھلتے تھے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، البتہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دروازہ مسجد میں کھولنے کی آپ نے اجازت مرحمت عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اس سے علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں مسجد میں سب کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہیں اس حکم سے علی رضی اللہ عنہ کو الگ رکھا جاتا ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں بھی دروازہ کھول سکتے ہیں، البتہ دوسروں کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3875، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا علی بن جعفر بن محمد قال اخبرنی اخی موسیٰ بن جعفر بن محمد عن ابیہ علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسن فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ من حدیث جعفر بن محمد الا من ھذا الوجہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کرے وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، حسنین کریمین سے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والد سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت جنت میں عطا فرمائے گا۔ اہل بیت کے محبت کے ساتھ کیا اس میں شرط یہ ہے مفتی صاحب
کہ صحابہ کی شان میں توہین، بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، جی اور جو شخص صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوئے، جی تو اہل بیت ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں جو صحابہ اور شیخین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہوں۔ جی صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ قطعاً حرام ہے شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اپنے وصال باکمال سے پہلے آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے جو خیر خیرات کیا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ آدھا کلو جو ہی کیوں نہ ہو، اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں اللہ کی راہ میں تو ان کے آدھا کلو جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اجر و ثواب میں۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی محض وہ میری محبت کی وجہ سے ہے، یعنی صحابہ سے محبت یہ دلیل ہے، نشانی ہے، علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کو محبوب رکھتا ہے، ان پر تنقید نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا اور ان کے بارے میں نکتہ چینی کرنا، گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت کی علامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، یعنی جس نے ان سے محبت کی صحابہ سے، وہ اس لیے محبت ہے کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت رکھے گا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہوگی نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ سے بھی نفرت کرے گا۔ اور صحابہ سے نفرت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے صحابہ سے نفرت کرے، اہل بیت اطہار سے نفرت کرے یا ان کے بارے میں نکتہ چینی کرے، یہ سب جہنم میں داخل ہونے کے اسباب ہے۔ جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں بھی ایک حدیث شریف گزر چکی کہ ایک شخص کا جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ آئے اور آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن کیا بات ہے کہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یبغض عثمان، یہ شخص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا یہ اللہ کا مبغوض ہو گیا، اب اللہ اس سے نفرت کر رہا ہے، اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والے کا حال ہے، تو جو شیخین سے نفرت کرنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر اعتدال بھی ہے، توازن بھی ہے، صحابہ کا بھی احترام کرتی ہے یہ جماعت، اور اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرتی ہے، اور دونوں کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتی ہے۔ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے، صرف صحابہ کے فضائل بیان کر رہی ہے ایک جماعت، اور ایک جماعت ایسی ہے جو صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی ہے جبکہ صحابہ کو گالیاں دیتی ہے وہ جماعت اور برا بھلا کہتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بیک وقت صحابہ کی بھی تعظیم کرتی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور صحابہ کا بھی احترام کرتی ہے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتی ہے یہ جماعت، اور دونوں حضرات سے، دونوں جماعتوں سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ سنو میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی آپ نے، اور صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی،
اسی لیے امام رازی جو اپنے وقت کے جلیل القدر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تمام علوم و فنون میں بیک وقت جن کو مکمل مہارت حاصل تھی، آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور سابقہ زمانے میں ستاروں کی روشنی میں لوگ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، اس سے راستے کا تعین کرتے تھے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کی روشنی میں ہم آخرت کا سفر، رشد و ہدایت کا سفر طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور منزل مقصود کو پہنچیں گے، کیونکہ ہم کشتی میں بھی سوار ہیں۔ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہو اور ستاروں کی روشنی سے بے نیازی کا اظہار کرے تو ظاہر بات ہے وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکے گا، اور جو صرف ستاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کرنے کا ارادہ ظاہر کرے لیکن کشتی میں سوار نہ ہو تو وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ کشتی میں بھی سوار ہو اور ستاروں کی روشنی کو بھی اپنے لیے ہادی اور رہبر بنائے، تو ضرور وہ منزل مقصود کو پالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ حدیث نمبر 3876 حدثنا محمد بن حمید حدثنا ابراہیم بن المختار عن شعبۃ عن ابی بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال اول من صلى علی، هذا حدیث غریب من هذا الوجه لا نعرفه من حدیث شعبۃ عن ابی بلج الا من حدیث محمد بن حمید وابو بلج اسمه یحیی بن ابی سلیم وقال بعض اہل العلم اول من اسلم من رجال ابو بکر الصدیق فاسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، جیسا کہ ابھی ایک حدیث گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیر کے دن آپ نے اعلان فرمایا اور منگل سے علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کیا، یعنی اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اسلام قبول کیے، جبکہ آپ صرف 8 سال کے تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام لائی۔ یعنی جو اولیت ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بعض فرماتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بعض کہتے ہیں زید بن حارثہ غالباً۔ تو اس میں تطبیق علماء کرام نے اس طرح دی ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، یہ قول ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ توفیق کیا ہے، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے یہ سعادت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیے۔ یہ توجیہ اور تطبیق علماء کرام نے بیان کی، جو اپنی جگہ درست بھی ہے کہ اولیت کا شرف ہر ایک کو حاصل ہے، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 3877 حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابي حمزة عن رجل من الانصار عن زيد بن ارقم قال اول من اسلم علي قال عمرو بن مرۃ فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فانكره وقال اول من اسلم ابو بکر الصدیق، هذا حدیث حسن صحیح وابو حمزة اسمه طلحة بن زید۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو صحیح نہ سمجھا اور فرمایا سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو حمزہ کا نام
طلحہ بن زید ہے۔ بہرحال اس طرح کے جو مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیے، لیکن سب سے بہترین توجیح اور تطبیق ان روایتوں کے درمیان وہ ہے جو ابھی گزر چکی اوپر کے علماء کرام نے تطبیق یہ دی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام لائے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی سب سے پہلے اسلام قبول کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام لائے۔ صورت یہی ہے اس کی تطبیق کی کہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اولیت حاصل ہے اسلام قبول کرنے میں، اور بچوں میں سب سے پہلے یہ شرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ ابھی 8 سال کے تھے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف سب سے پہلے ملا۔ حدیث نمبر 3878، حدثنا عیسی بن عثمان بن اخی یحیی بن عیسی الرملی حدثنا یحیی بن عیسی الرملی عن الاعمش عن عدی بن ثابت عن زر بن حبیش عن علی قال لقد عهد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق قال عدی بن ثابت انا من القرن الذين دعا لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، عہد فرمایا کہ تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں، میں اس دور کے لوگوں میں ہوں جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر شیعہ افراد جو ہے منافق نہیں ہو سکتے، کیونکہ شیعہ افراد بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت کی جائے جی، ورنہ یہ حدیث کا مفہوم اگر ڈائریکٹ اگر حدیث کا ترجمہ اگر کوئی لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر شیعہ بھی خوشخبری میں جو ہے شامل آ جاتے ہیں، جی، تو ظاہری مفہوم نہیں ہے، ظاہری مفہوم نہیں ہے، بلکہ صحابہ میں بھی بعض صحابہ کی خصوصیتیں ہیں، کسی کو کوئی خصوصیت حاصل ہے، کسی کو کوئی اعزاز حاصل ہے، کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عنایت زیادہ ہے، تو یہ خصوصیتیں الگ ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ محبوب تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے ثلاثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک کا ایک مقام و مرتبہ تھا، ہر ایک کی خصوصیتیں الگ تھی، اور جس کی جو خصوصیت ہے، جس کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک عہد لیا اور ایک وعدے کی بات فرمائی کہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، یقیناً وہ علی سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا، ظاہر بات ہے وہی علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا۔ اور جیسا کہ ابتدا میں بھی ایک حدیث شریف گزر چکی فضائل علی میں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایمان اور نفاق کی نشانی حب علی تھی، جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، اور جو آپ سے بغض رکھتا تھا ہم اس کو منافقوں میں شمار کرتے تھے۔ تو حب علی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ عین ایمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے۔ جو منافق ہوگا اسی کو نفرت ہوگی، اور جو مومن ہوگا وہ یقیناً علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا۔ اس کا مفہوم مخالف نہیں لینا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اور صحابہ کو گالی گلوچ کرے گا تو وہ بھی مومن ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابہ کرام کا بھی اپنی جگہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیک وقت دوہری فضیلت حاصل ہے کہ آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں بھی ہے اور صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب صحابی ہیں، داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔
بہت سارے فضائل، کمالات اور مناقب ہیں، ہر ایک کی جو فضیلت اور خوبی ہے اس کا اقرار کرنا یہ عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ ہر ایک کے فضائل بھی بیان کرنا چاہیے اور ہر ایک سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ کسی ایک کی محبت میں غلو کر کے دوسرے کی توہین، دوسرے کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا یہ ہرگز اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ اکرام کا معاملہ ہے، ایک عام آدمی کے بارے میں بھی اس طرح کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کے بارے میں تاکید سے فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ صحابہ سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کے آپسی اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، تم کو اس میں دخل دینے کی یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کسی نے غالباً حضرت امام شافعی یا امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان کے بارے میں دریافت کیا، غالباً ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ یا عمر بن عبدالعزیز سے، غالباً عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا۔ آپ فرمائے کہ ان کے خونوں سے اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تلواروں کو، ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو ظاہر بات ہے کسی نہ کسی ایک کی طرف سے ہم ضرور لڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو، ہماری تلواروں کو جب ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم کو صحابہ اکرام کے بارے میں لب کشائی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کا جو معاملہ ہے آپسی اختلافات ہیں، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اجتہاد کریں اور علمی بحث اور مباحثہ کریں، لیکن بعد والوں کے لیے حکم یہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے اسلام لائے، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کینہ نہ بنا۔ یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے، حسد اور بغض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے سب صحابہ برابر ہیں، ان کے آپسی اختلافات وہ ان لوگوں کے درمیان ہیں، امت کو اس میں لب کشائی کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا یا ان پر کوئی حکم لگانے کا قطعاً اختیار نہیں ہے۔ صحابہ کی تعظیم، اہل بیت اطہار کی تعظیم ہی عین ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا ایمان لاؤ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے یا ایمان لاؤ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، صحابہ کے جیسا ایمان لائے تو اس کے لیے ہدایت کی گارنٹی ہے اور ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے، صحابہ سے خطاب کر کے فرماتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ اگر تمہارے جیسا ایمان لائے تو یقیناً ہدایت پر ہیں، وہ ان کو ہدایت ملے گی اور ہدایت کی ان کے لیے ضمانت اور گارنٹی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان ہونا۔ صحابہ کی جو عقیدت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ جس طرح محبت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے، اس طرح کا جو عمل کرے گا، صحابہ کے جیسا ایمان لائے گا تو یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس میں حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جی جو شہر حیدرآباد دکن کے بہت بڑے ولی کامل قطب جی غوث اور بہت بڑے جلیل القدر عالم دین حضرت کے فرزند ہیں حسن محی الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سگے دادا سسرے بھی ہونا، جی اور حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی جی میرے دادا حضرت سید محمد انوار الرحمن الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی سگی خالہ، جی
اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیوی میری دادی ماں حضرت کی سگی خالہ، اچھا، تیسری بیوی میرے دادا حضرت کی سگی پھوپھی، پھر چوتھی بیوی بھی، بہرحال چاروں بیویاں حضرت بحر العلوم عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے ہی خانوادے سے اور خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حضرت کی ایک بیوی کا وصال ہونے کے بعد حضرت اس کے بعد دوسری شادی فرمائیں، دوسری بیوی کا وصال ہونے کے بعد حضرت تیسری شادی فرمائیں، اچھا، پھر تیسری بیوی کا انتقال اور پردہ فرمانے کے بعد حضرت چوتھا نکاح فرمائیں، جی، ایک وقت نہیں فرمائیں، اگرچہ کہ شریعت میں اجازت ہے جی، ایک ہی وقت میں بھی 4 نکاح جو ہے فرما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی حقوق پورے کرنے کی جو ہے نا یقین ہو اس پر کہ میں جی، پورے بیویوں کے حقوق ایمانداری سے ادا کر سکوں گا، تو جب بیک وقت 4 بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی، لیکن حضرت نے ایک ایک بیوی کے وصال اور پردہ فرمانے کے بعد دوسرا نکاح فرمایا، اچھا، تو ایسے سینکڑوں حضرت سے جو ہے رشتے بھی ہیں الحمدللہ۔ جو عبداللہ کتاب حضرت کی جو پوترے ہیں جی، حضرت شیخ الحدیث عباس علم بردار حفظہ اللہ، جی، جو باحیات ہیں ماشاءاللہ، حضرت کے پوترے بھی ہیں، جی، آپ نے عبداللہ کتاب جو ہے تصنیف فرمائی، اس میں بھی جو ہے کافی حالات جو ہیں حضرت بحر العلوم عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے جو رشتہ داری ہے اس کتاب کے اندر تفصیل سے جو ہے لکھا گیا ہے۔ پھر تعلیم الاسلام کے جو مصنف ہیں مفسر قرآن حافظ و قاری سید محمد عبد القادر الحسینی المعروف جیلانی پاشا حفظہ اللہ، جو میرے سگے چچا اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، جی، تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ حضرت کے پورے خلفاء کے، حضرت کے پورے حیات زندگی، حضرت کے کارنامے، حضرت کی کرامات، حضرت کے علمی جوہر وغیرہ پورے چیزیں اس میں کتاب میں جو ہے عبداللہ کتاب سے بھی زیادہ تفصیل سے حضرت جو ہے تصنیف کیے ہیں، کافی جو ہے پڑھنے کے قابل ہے کتاب۔ جی، تو حسن محی الدین صدیقی جو میری بیوی کے سگے دادا ہیں، آپ بحر العلوم عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں جی، کہ بابا جان چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ جی، تو دیکھیے اب حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بحر العلوم عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ عرض کرتے ہیں بیٹے چاروں میں سے کسی ایک کو اگر افضل بتانا ہے تو ایک کا درجہ کم کرنا پڑے گا، جی، ایک کو کم کر کے دوسرے کو جو ہے اونچا کرنا پڑے گا، تو جب جا کے جو ہے انہوں افضل ہے بلکہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک کو افضل بتانے کے لیے ایک کو کم کرنا پڑتا، لہذا کسی کو کم مت کرو، جس سے محبت ہے ان سے محبت کرو۔ تو حسن محی الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ ہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت ہے، لیکن حضرت اس میں شرط بیان کیے ہیں۔ بحر العلوم عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس صحابی سے محبت ہے محبت کی جائے، لیکن وہ محبت اس درجے میں ہو کہ کسی دوسرے صحابی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو۔ جی، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی شرط کہ ہے، ایک سے ایسی محبت کر رہے ہیں کہ دوسروں کی شان میں بے ادبی گستاخی ہو رہی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ نعوذ باللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو یا نہ ہو۔ صحابہ کی شان میں اگر حضور تو بہت دور کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی بات ہے، کسی ادنا صحابی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، حضرت بحر العلوم عبد القادر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، جی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو کسی صحابہ کی شان میں بے ادبی گستاخی یہ ہلاکت ہونے والی بات ہے، اپنی جان کو اور اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جس سے محبت ہے کرو، لیکن وہ محبت اس درجے میں ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے صحابی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ کیا پیاری بات فرمائے، دیکھیے جی، یہی بہرحال تمام صحابہ سے محبت یہ عین ایمان ہے، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، اور صحابہ کے درمیان موازنہ کرنے کا یا فلاں کو فلاں پر فضیلت حاصل ہے، فلاں کو یہ خصوصیتیں ہیں، ان کی جو خصوصیتیں احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں وہ بیان کرنا ہے، لیکن امت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ تفاضل کا معیار اختیار کرے کہ فلاں صحابی کو فلاں صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ جو ترتیب جمہور ائمہ امت نے بیان کی ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد علی ابن ابی طالب، پھر آپ کے بعد جو 6 افراد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ 4 خلفاء کے بعد وہ 6 افراد کا درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد
جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ ہے، پھر ان کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ ہے، پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ ہے، پھر فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ ہے۔ پھر صحابہ برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو مشکلات تھے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا اور کفار کی تکلیفوں کا سامنا کرنا تھا، مصیبتوں کو دعوت دینا تھا۔ ایسے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام پر ثابت قدم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیے اور کفار کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اسلام کے دامن کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ایسے لوگوں کو فضیلت حاصل ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ پر۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دشمنوں سے جنگ کی، وہ اور بعد والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے کے حالات الگ تھے، ابتلا کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا۔ جو بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا کفار مکہ اس کو نشانہ بناتے، اس کو تکلیف پہنچاتے، اور وہ مالدار گھرانے سے ہوتا تو اس کو جائیداد سے اس کو الگ کر دیتے تھے اور بے دخل کر دیتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی ایمان کی یہ طاقت تھی کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی انہوں نے کفر کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جو بھی مسلمان ہوئے وہ اسلام پر ثابت قدم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے ارشادات عالیہ پر عمل کرتے رہے۔ بہرحال صحابہ کا معاملہ بہت اونچا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کلام کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کرے اور عمل کرنے کا موقع نہ ملے اور ان کا انتقال ہو جائے ایمان کی حالت میں، تو ان کا درجہ بھی اپنے وقت کے قطب اور غوث سے بھی بڑا ہے۔ کوئی قطب اور غوث بھی جو زندگی بھر عبادت کرے وہ کسی ایک ایسے صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا، جن کو موقع ہی نہیں ملا عمل کرنے کا۔ جیسا کہ ایک صاحب کھجور کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجور تھے، جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور جنگ میں شریک ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، تو تم کو شہادت نصیب ہوگی، شہادت کا درجہ ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ وہ جو کھجور کھا رہے تھے انہوں نے کھجور چھوڑ دیے اور اسلام قبول کیے، میدان جنگ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی۔ سبحان اسلام قبول کرتے ہی میدان جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کا جام نوش کیے، لیکن ان کو عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن ان کا درجہ اپنے وقت کے قطب اور غوث سے بھی بڑا ہے۔ کوئی قطب اور غوث بھی ایسے ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو دوسرے صحابہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی عبادت میں گزار دی، خود صحابہ یعنی ایک صحابی فتح مکہ کے بعد والے صحابہ جب فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو بعد والے لوگ صحابہ کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ البتہ اس میں بعض علماء یہ توجیہ بیان کیے ہیں کہ صحابہ کے فضیلت کا جو معیار ہے اور جو مراتب ہے، جو درجات ہیں، اس کے 40 حصے کر دیا جائے، اس کا ایک حصہ جو پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک قطب اور غوث کے درجے پر فائز ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزرا، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ و رسول کی اطاعت میں گزری، ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا، تب بھی صحابی کے ایک حصے کے برابر نہیں ہے۔ فرما بابا نے صحابی کے 40 حصے کر دیا جائے، عظمت کے، فضیلت کے، معیار کے 40 حصے کر دیا جائے تو اس کا ایک حصہ بھی قطب غوث نہیں ہو سکتے بولتے فرما۔ تو یہ مقام ہے صحابہ کے، جب کہ عمل نہیں کیے، اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کا وصال ہو گیا اور انتقال ہو گیا، تو یہ مقام مرتبہ ہے ایسے صحابہ کا۔ اب جو صحابہ عمل کیے پھر وہ اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جو اپنا مال پیش کیا، جان پیش کی، جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کا تو مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 3879،
حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم عن ابي الجراح قال جابر بن الصبيح قال حدثتني ام شراحيل قالت حدثتني ام عطية قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا هذا حديث غريب حسن انما نعرفه من هذا الوجه۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس میں شامل تھے، اس لشکر میں تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے سنا، یا اللہ اس وقت تک میرا وصال نہ ہو جب تک تو مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو آپ نے ایک لشکر میں روانہ فرمایا، ایک لشکر کے ساتھ، اور یہ دعا کیے۔ ام سلمہ رضی اللہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیے کہ لشکر تو ابھی گیا ہے، کامیاب ہو کر واپس ہونا ہے اس کو مہم سر کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میرا وصال نہ ہو۔ سبحان۔ تو یہ غایت درجے کی محبت کی دلیل ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میرا وصال نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ چونکہ جنگ کے لیے روانہ کیے جا چکے ہیں، اب ان کے آنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے دیدار کی اور اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ محبوب تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ آپ کے داماد بھی ہیں، اور بہت ساری خصوصیتوں سے اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ پر عنایتیں تھیں، چنانچہ یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ وصال سے پہلے میں علی کو دیکھ لوں۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت اور منقبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بے حد چاہتے ہیں، بے حد آپ سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان شروع ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3855 سے 68 سے آج کے درس کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے مولا تمام مسلمانوں کے دلوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ کی محبت ڈال دے، آمین۔ اور تمام صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت آمین۔ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ اور مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل صحابہ کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔